کھانا کھانا بری بات نہیں ہے. آپ کھانا کھا رہے ہیں یا آپ دیکھتے ہیں کہ ایک شاپ ہے بڑی اچھی، چلو یہاں پہ میں شاپنگ کرنے چلی جاتی ہوں، وہاں پہ اناؤنسمنٹ ہوتی ہے کہ آپ کا ٹائم ہو گیا ہے، آپ کی فلائٹ جانے والی ہے، لیکن آپ اتنے مصروف ہیں، آپ آرام سے بیٹھ کے کھانا ہی کھاتے جا رہے ہیں اور آپ اس کے بعد شاپنگ کرتے جا رہے ہیں. جس پرپز کے لیے آپ ایئرپورٹ پہ آئے تھے وہ پرپز آپ نے چھوڑ کے آپ اس میں مصروف ہو گئے، تو آپ اس بندے کو کیا کہیں گے؟ بالکل یہی چیز اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں پہ بتا رہے ہیں، الہاکم التکاثر، کہ کثرت نے تمہیں، ہر چیز کی کثرت نے، وہ کہتے ہیں نا ایکسیس آف ایوری تھنگ از بیڈ، کہ ایون پانی بھی زیادہ پیو تو تمہارے لیے خراب ہوگا. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں پہ ہمیں وارن کر رہے ہیں کہ اپنے آپ کو ابھی بھی سیدھا کر لو، کیونکہ تمہارا جو پرپس ہے، تمہیں جس مقصد سے اس دنیا میں بھیجا ہے، تم اس سے غافل ہو کے تم اپنی خواہشات کے پیچھے لگے ہو. تمہیں نیڈ اینڈ وانٹ میں فرق جو ہے نا، وہ یہاں پہ ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ نیڈ کے لیے تو ہم سارے کوشش کر رہے ہوتے ہیں نا، محنت بھی کرتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں، لیکن جب نیڈ پوری ہو جاتی ہے، وانٹس کبھی پوری نہیں ہوتی. انسان کی خواہشات جو ہوتی ہیں اس کو تباہ و برباد کر دیتی ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے خود قرآن پاک میں کہا نا کہ تم نے تو اپنی خواہشات کو اپنا خدا بنا لیا ہے. یہ بالکل وہی بات ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تمہیں کثرت اور چاہیے اور چاہیے. اچھا، بعض جگہ پہ یہ بھی آتا ہے کہ ہم نے دیکھا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا، میں آپ کو تھوڑا سا یہ بتاتی ہوں کہ حضرت مطرف رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میرے والد نے بتایا کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سورۃ تکاثر کی تلاوت فرما رہے تھے. آپ نے فرمایا کہ ابن آدم کہتا ہے کہ میرا مال میرا مال، پھر فرمایا کہ آدم علیہ السلام کے بیٹے، تیرے مال میں سے تیرے لیے صرف وہی ہے جو تو نے کھا کر فنا کر دیا، جو پہن کر پرانا کر دیا، یا صدقہ کر کے آگے بھیج دیا. اس کے علاوہ جو کچھ تو چھوڑ کے جائے گا وہ تیرے وارثوں کا ہے، تیرا اس پہ کوئی حق نہیں بنتا. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، حضرت انس فرماتے ہیں کہ میت کے ساتھ 3 چیزیں جاتی ہیں، ان میں سے 2 واپس آ جاتی ہیں اور ایک اس کے ساتھ چلی جاتی ہے. کون کون جاتا ہے؟ ایک اس کا خاندان جاتا ہے، اس کا مال جاتا ہے، اور پھر تیسری چیز اس کا عمل جاتا ہے. اس کا خاندان اور اس کا مال جو ہے وہ واپس آ جاتا ہے. مال کیسے واپس کون جاتا ہے؟ ہمارے ذہن میں یہ سوال آنا چاہیے، رائٹ، کہ مال کیسے جاتا ہے. اصل میں اس زمانے میں کیونکہ غلام ہوتے تھے نا، وہ ان کا مال ہوتے تھے، تو غلام بھی جنازے میں ساتھ جاتے تھے. یا پھر ایسا ہوتا ہے کہ کسی سے انہوں نے مال لینا ہوتا ہے، جیسے کسی کو قرض دیا ہوا تھا، وہ بندہ بھی وہاں پہ ہوتا ہے، اس نے ابھی قرض اس کو واپس نہیں دیا، وہ بعد میں تو اس کے خاندان کو ملتا ہے نا، تو وہ مال ہوتا ہے. تو مال اور خاندان واپس آ جاتا ہے، اور جبکہ واپس کیا نہیں آتا، اس کا عمل اس کے ساتھ جاتا ہے صرف. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر انسان کے پاس سونے کی ایک وادی ہونا تو وہ پھر دوسرے کی چاہت میں لگ جاتا ہے کہ مجھے دوسری وادی کسی طرح سے مل جائے. اور پھر رسول اللہ نے فرمایا کہ انسان کا منہ سوائے قبر کی مٹی کے کوئی چیز نہیں بھر سکتی ہے. تو ہمیں اس سے کیا سبق ملتا ہے کہ ہمیں یہ پتہ ہونا چاہیے. دیکھیں، میں اس لیے آپ لوگوں کو آج بہت آرام سے اس سائڈ پہ لے جا رہی ہوں، تاکہ ابھی ہم آخر میں آلموسٹ آ رہے ہیں، ابھی بھی ہمارے عمل اگر اس طرح سے نہیں بدلیں گے نا تو کوئی فائدہ نہیں ہے. اب دیکھیے ہم کتنی دیر سے قرآن کلاسز بھی لیتے ہیں، پھر بھی ہم لوگ کتنی چیزیں وہی کر رہے ہوتے ہیں. ہم سنتے بھی ہیں کہ ہاں ٹھیک ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ فرمایا، یہ تو بالکل غلط ہے، پھر وہی چیز میں بیٹھے ہوتے ہیں جا کے، پھر اپنی انٹرٹینمنٹ ویسی کرنا، انٹرٹینمنٹ میں اپنے آپ کو مصروف کر دینا. یہی یہاں پہ بتایا ہوا ہے کہ کہاں کہاں ہم اپنے آپ کو مصروف کرتے ہیں، کیونکہ اس میں دل لگتا ہے نا. اب دیکھیے الحاق جو ہے نا، لاہون، وہ وہ انٹرٹینمنٹ جس میں آپ کا دل لگ جاتا ہے، کیونکہ دل جو ہے نا وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا مسکن ہے. اگر آپ کا دل غافل ہوگا، غافل کر دیا نا اس نے، غافل ہوگا تو شیطان اس کے اوپر فوراً حملہ کر دیتا ہے. پھر وہ آپ کو نئی نئی چیزیں بتاتا ہے کہ دیکھو یہ تو، اس میں کیا بڑی بات ہے، نماز تو تم نے پڑھی تھی، اب تسبیحات ضروری تھوڑی ہے کرنا. اب ایک دفعہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے تمہاری زبان خاموش نہ ہو، اور تمہیں جب وقت ملتا ہے تم فوراً اپنے آپ کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی یاد میں لے جاؤ. اللہ کی یاد سے غافل نہ ہونا، وہ ایسا غافل کرے گا. اب دیکھیں شروع میں کیا ہوتا ہے،
अब जो भी आप में से ऐसे स्टूडेंट हैं, आप लोगों ने एक्सपीरियंस किया होगा, आप अपने जब लव वंस को कभी बताते हैं कि कुरान क्लासेस हो रही हैं, चलो आप कर लो, नहीं नहीं अभी तो वक्त नहीं है, तो वो जॉब से आना, घर में देखना, टाइम ही नहीं मिलता। 1 घंटा एवरी डे ड्रामा देखने का टाइम मिल जाता है। ये मैं ताना नहीं दे रही हूँ, आई एम जस्ट अब सोच कर रही हूँ, बड़ी कर रही हूँ, उसके लिए वक्त मिल जाएगा। लेकिन 1 घंटा आप अपनी क्लास को नहीं दे सकते, जो कि हफ्ते में 1 दिन होगी। ये क्या है फिर? अब देखिए, घर आते ही आदमी क्या कहते हैं, यूजुअली फौरन टीवी लगा लेंगे। अच्छा, ये इसमें क्या गलत बात है, हम तो देख रहे हैं, वो बैठ के खबरें देख रहे हैं। खबरें खत्म होंगी तो फिर आपको पता है 7 बजे फौरन ड्रामा लगा लेंगे, 7 से 8 बजे तो मेरे ड्रामे का टाइम है। एनीथिंग जो आपको आपको एक कहते हैं नशा हो जाता है ना, जैसे हमें पता ही नहीं चलता कि ये चीजें हमारे अंदर कब से पैदा हो जाती हैं और कब हमें इतनी आदत एडिक्ट कर देती हैं। और जब हमसे छूटती हैं, क्यों नहीं छूटती हैं? क्योंकि आपको पता है ना क्यों नहीं छूटती हैं? क्योंकि जिनको नशे की आदत होती है, आपने उन लोगों को कभी देखा है जब उनको नशा छुड़ाना होता है ना, तो उनको विड्रॉल्स पड़ते हैं, विड्रॉल्स पड़ते हैं। यहाँ पे वो इमोशनली विड्रॉल्स पड़ते हैं, आप नहीं छोड़ सकते। बड़े बड़े आप देखो, ऐसे ऐसे लोगों को, वो कुरान के साथ भी जुड़े हुए हैं, वो नमाजें भी पढ़ रहे होते हैं, फिर भी वो सारा कुछ ये कर रहे होते हैं साथ कि नहीं इसमें क्या है, अब ये नहीं छूटता भाई। अब खैर, हर दर्स में आप देखें यही क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि क्या इसमें क्या गलत बात है। अब देखिए, हर वो चीज जो आपको अपने असल मकसद से दूर कर देना, वो अल्हाकुमुत तकासुर में आएगी। हमारा मकसद अल्लाह सुब्हानहू, पहले ही वक्त कोई नहीं है। आप मुझे ये बताइए कि हर औरत भी अब जॉब करने के लिए घर से निकलती है ना? और उसके बाद जब वो घर आएगी और उसके बाद वो बच्चे भी हैं, उनको भी देखना, उसके बाद घरदारी, उसके बाद फिर वो अगर जो वक्त मिलेगा जो अल्लाह की याद में गुजरना था, क्योंकि मकसद हमारा सिर्फ दुनिया ही तो नहीं है ना। हाँ, अगर आप देखें सुबह से अगर आप सारा दिन अल्लाह सुब्हानहू तआला के अहकामात के अंदर अपनी ज़िंदगी गुजारते हैं ना, सुबह कोई चीज़ भी आप काम शुरू करते हैं, आपने बिस्मिल्लाह से काम शुरू किया, आप अल्लाह सुब्हानहू तआला के हुक्म के अहकामात के दायरे के अंदर वो काम करें, आपकी इबादत है सारी की सारी, राइट? आप कोई भी काम करें, आपकी ज़ुबान अल्लाह के ज़िक्र से तर है, इबादत है सारी की सारी। लेकिन जो गाफिल कर दे, देखिए ये एंटरटेनमेंट जो है ना, ये हमारा मतलब हर इंसान को चाहिए होती है। ऐसा नहीं कि एंटरटेनमेंट को इस्लाम में मना है। अब जो लाइबन वाली एंटरटेनमेंट है ना, जिसमें आप लिम्स के साथ खेलते हो, आपको अपना बचपन याद होगा, वो तो अभी हुआ ना। पहले जमाने में तो टीवी कितनी को देर आता था, मुश्किल से 1 घंटा आता था, जिसमें कार्टून होते थे, हमें वही इजाजत होती थी बस इतनी सी देखने की। वरना तो हम सारे बहन भाई एक दूसरे के साथ भाग रहे होते थे, छुपन छुपाई खेल रहे, या फिर वो पीसेस पेपर काटते थे, वो एनिमल और वो प्लेस और वो जो गेम होती थी वो खेल रहे होते थे। कजन्स आ जाते थे फिर भी वैसे, तो गेम्स फर्क होती थी, एक दूसरे के साथ बेसिकली हमारा इंटरेक्ट होता था। अब आजकल आप देखें एंटरटेनमेंट, हम हमारी एज को तो छोड़े ना, अब आगे बच्चों को देखें कि उनके साथ क्या हो रहा है। 2 बहन भाई एक कमरे में, चले बहन भाई को छोड़े, मियाँ बीवी एक कमरे में बैठे हुए, दोनों अपने अपने फोन के साथ लगे होते हैं, टिकटॉक देख रहे होते हैं, यूट्यूब देख रहे हैं, मैसेजेस कर रहे हैं, किसी का मैसेज पढ़ रहे हैं, खुद ही से हंस भी रहे हैं, खुद ही से देख रहे हैं। क्या हो गया आजकल? हर कोई, हर बच्चा स्कूल से आता है तो आके ऐसा टेंट्रम फेंकता है कि पता नहीं कितना महाज पूरा करके आए हो, और आते ही वो अपना लैपटॉप वो छोटे वाला जो लेके बैठ जाएगा और अपनी गेम्स देखना शुरू कर देगा। थोड़े बड़े बच्चे होते हैं, आते ही सबसे पहले क्या करेंगे, अपना फोन अपने कमरे में, अच्छा दिस इज माई ओन टाइम नाउ, कमरा बंद है। अब वो क्या कह रहे, क्यों कमरा बंद है? हर कोई अपनी अपनी इंटरटेनमेंट वो कंज्यूम कर रहा है, जिसको देखो अपना फोन उठाया हुआ और अपनी तरह की चीजें देख रहे हैं। ये इंडस्ट्री जो है, ये एंटरटेनमेंट की, उसने इतना बड़ा शिफ्ट हमारी जिंदगियों में आ गया, पूरी नस्लों की नस्लों को खा गए हैं बेसिकली। अब जो ये चीज नई नस्ल में आ गई है कि आई हैव माई ओन लाइफ, मेरी अपनी एक प्राइवेसी है, नो बडी कैन डू एनीथिंग, मतलब मुझे अपना वक्त चाहिए। उसने क्या किया, बच्चे जैसे कमाना शुरू करते हैं घरों से भागते हैं। अब घर के अंदर आपने हर लेवल से आप देख ले,
بچوں کے پاس گھر بھی ہے، نوکر ہے، کھانا پکا ہوا ملے گا، لیکن وہ علیحدہ سے رہنے کے اس لیے کہ گھر میں ان کو کوئی روک ٹوک ہوگی، نہیں نہیں ادھر تو ہم نے نہیں رہنا، اکیلے رہ لیں گے وہ زیادہ ٹھیک ہے۔ There is a lot of things آج کل کے زمانے میں بچیوں کو آپ دیکھیں کیا we cannot even imagine اپنی زمانے میں اب آج کل جیسے ہو رہا ہے تو یہ کیسے ہو رہا ہے، یہ کون ان کو سکھا رہا ہے، یہ شفٹ اتنا بڑا کیسے آ رہا ہے؟ الہاکم التکاثر، کثرت نے مار دیا تمہیں ہر چیز کی، اور پیسہ اور چاہیے اور چاہیے اور چاہیے۔ جب آ جائے گا، اب دیکھیے کہ گھروں سے جب نکلتے ہیں آدمیوں کا تو فرض ہے کام کرنا نا، ان کو تو جواب دینا، وہ تو قوام ہے، وہ تو نہیں کمائے گا تو اس کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے آگے جواب دینا، عورت کو جواب نہیں دینا۔ جب بچے ہو جاتے ہیں تو آپ سوچیں کہ بچے پھر وہ جو عورت صبح سے شام تک کام میں ہوگی تو اس کے بچے کدھر ہوں گے؟ پاکستان میں اگر آپ میڈ کے پاس چھوڑتے ہیں، یہاں پہ آپ کہاں چھوڑتے ہیں؟ یہاں پہ آپ ان کو ڈے کیئر میں چھوڑیں گے، جب آپ بڑے ہو جائیں گے تو وہ آپ کو اولڈ فوکس ہوم میں چھوڑیں گے، بس مشین والی زندگی بن جائے گی ساروں کی۔ الہاکم التکاثر، یہ دیکھیے اولاد اور مال کا زیادہ ہونا۔ اب یہ کوئی نہیں چاہتا میری اولاد زیادہ ہو، آج کل کے کوئی دو بھی کافی ہیں، کسی کا ایک بھی کافی ہے۔ اولاد زیادہ کی نہیں ہے خواہش، اولاد کو زیادہ دینے کی، اور جمع کر لوں اور زیادہ، اور کمپٹیشن، اور جب زیادہ ہوگا تو تکبر شو کرنا کہ میرے پاس زیادہ ہو گیا، کہیں گے نہیں لیکن اپنے عمل سے ایسے ظاہر کر دیں گے۔ جب اپنے فرینڈز کے اندر بیٹھیں گے تو پھر کیا تکاثر کیا کریں گے؟ نہیں میرے تو بچے نے کہا تھا کہ چھٹیاں ہیں تو چلے آپ لندن چلتے ہیں، تو ہم نے کہا چلو بچے کی خواہش ہے لندن سے ہو آتے ہیں۔ وہ بچی کو بڑا شوق تھا، اس نے یہ کہا کہ اس دفعہ تو میں نے جانا ہی بزنس کلاس میں، تو ہم نے کہا چلو بچی کو شوق ہے تو ہم بزنس کلاس، بتانا تھا نا دوسروں کو۔ کیسی کیسی چیزیں آپ سوچیں کہ الہاکم التکاثر کہ ہمیں کہاں سے کہاں لے گئی، ہمارا اصل پرپز۔ اب یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دیکھیں ذکر نہیں کیا کہ وہ تکاثر کا یہ معنی ہے، اور الحاق کے کس سے غافل کیا یہ نہیں بتایا۔ پورا چیپٹر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سامنے کھول کے رکھ دیا کہ تمہاری زندگی میں کیا کیا چیزیں برباد کرنے والی ہیں۔ کسی بھی چیز میں جب ہم اپنے اصل مقصد سے دور ہوں گے تو پھر انسان کے ساتھ یہی کچھ ہوگا۔ اور اب آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے، میں آپ کے سامنے یہ ایک سورۃ منافقون کی ایک آیہ رکھتی ہوں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمائی یا ایھا الذین آمنو، اے لوگو جو ایمان لائے ہو۔ ایمان کون لایا ہے؟ میں اور آپ لائے ہیں نا، تو یہ مجھے اور آپ کو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یا ایھا الذین آمنو لا تلہکم، کہ نہ غافل کرے۔ یہ وہی لہون ہے، یہاں پہ بھی یہ مضارع کا صیغہ ہے، اس لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں نہ غافل کرے تمہیں اموالکم، تمہارے مال، ولا اولادکم، اور نہ تمہاری اولاد، ان ذکر اللہ، اللہ کے ذکر سے، ومن یفعل ذلک، اور جو کوئی ایسا کرے گا نا کہ غافل ہوگا، اس کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں فاولئک هم الخاسرون، وہی خسارہ پانے والوں میں ہو جائیں گے۔ ذکر کدھر ہے آپ سوچئے، ان گھنٹوں کا کیا حساب دیں گے؟ ابھی بچوں کو چھوڑے نا، وہ تو چھوٹے ہیں، میں اور آپ اپنی بات کرتے ہیں، ایک ایک لمحے کا حساب اللہ کو دینا ہے، تو کیا حساب دیں گے؟ کیا کر رہے تھے اللہ سبحانہ تعالیٰ؟ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ سورۃ مومنون کی آیہ نمبر 3 میں فرماتے ہیں کہ جو مومن ہے، اب دیکھیں میں نے آپ کو بتایا تھا نا لغون جو ہوتا ہے وہ ایسا کھیل تماشا جس میں کوئی ثواب نہیں کوئی گناہ، پر ٹھیک ہے وہ کھیل رہے تھے، اس کے بارے میں یہ سارے سٹیجز ہیں۔ ہم کویسچن پوچھتے ہیں نا کہ اچھا کیا یہ حلال ہے، کیا یہ حرام ہے، کیا میں یہ کر سکتی ہوں، کیا نہیں کر سکتی؟ جواب اللہ نے دے دیا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَالَّذِينَ هُمْ عَنِ اللَّغْوِ، وہ لوگ جو لغو سے بھی دور رہتے ہیں نا، وہ لغوی موردون، منہ موڑے رکھتے ہیں، یہ مومن کی خصوصیت۔ پڑھ کے دیکھیے گا سورۃ مومنین کی، یہ آیہ نمبر 3 ہے، 1 سے شروع کیجئے گا کہ مومن کون ہے؟ جو لغو سے بھی دور ہو جاتا ہے، وہ اپنا وقت ضائع نہیں کرتا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب پہ اپنا رحم کرے اور ہمیں سب کو اس بات کی توفیق عطا کرے کہ ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کی اصل بات کو سمجھ دیں۔ اب دیکھیے ایک اور چیز، آپ دیکھیے وہی جیسے آپ کو کہتے ہیں نا کہ الحاکم کہ تم غافل ہوئے، کم کی ضمیر ہے، جو کہتے ہیں نا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ڈائریکٹ بلا رہے ہیں ہمیں کہ تمہیں غافل کر دیا تکاثر نے، حتی
حتی زرتم المقابر، یہاں تک کہ تم قبروں تک پہنچ گئے۔ اللہ اکبر، مرنے تک آ جاتا ہے بندے کو، نہیں احساس ہوتا کہ میں کیا کر رہا ہوں۔ اب دیکھیے میں سوچتی ہوں کہ ویکنڈ سے پہلے اگر 5 ڈیز جاب کر رہا ہے بندہ، اس کے بعد عورت کی بات کر رہی ہوں، اس کے بعد بچوں کو بھی دیکھنا، گھر دیکھنا، اللہ کو یاد بھی رکھنا، آپ تسبیحات کر رہے ہیں، اپنے نمازیں بھی اپنی پوری کرنی ہے، ویکنڈ آتا ہے پھر پارٹیز سٹارٹ ہو جاتی ہیں، تو کدھر جائیں گے؟ اتنی چھوٹی زندگی جو اتنی تیزی سے گزر رہی ہے، اگلی سورہ آ جائے گی والعصر ان الانسان لفی خسر، اس کا بھی جواب آپ کو مل جائے گا۔ جب ہمارے اندر کئی سوال پیدا ہوتے ہیں نا، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہر چیز کا جواب دے دیتے ہیں، کہ یہاں تک کہ قبروں کو تم دیکھو گے کہ پھر تمہیں احساس ہوگا۔ دیکھیے ہم میں سے ہر کوئی، اچھا پاکستان میں تو قبرستان عورتیں نہیں جاتی ہیں نا، یہاں پہ عورتیں مطلب جب دفنانے جاتے ہیں تو یہاں پہ کئی دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے، حالانکہ بہت زیادہ نہیں جاتے لیکن اکثر عورتیں چلی جاتی ہیں، وہ علیحدہ سے ان جگہ ہوتی ہے، وہاں پہ بیٹھ کے وہ پڑھ رہی ہوتی ہیں بیسیکلی۔ تو یہاں آپ دیکھیں کہ وہ قبرستان میں ہم اپنی آنکھ سے مردوں کو دفناتے دیکھتے ہیں۔ چلے ہم اگر نہیں دیکھا، پاکستان میں تو نہیں جاتے نا، لیکن آپ نے میڈیا پہ تو دیکھا ہوگا، کئی دفعہ ویڈیوز ایسی آ جاتی ہیں، چلے وہ بھی نہیں دیکھا، خود اپنے ہاتھ سے کبھی نہلایا ہے نا؟ جیسے ہماری ایج میں تو میری امی جیسے فوت ہوئی تھی تو میں نے ان کے ساتھ جو بھی تھے نہلا رہی تھی، میری خالہ تھی، ان کے ساتھ میں بھی ان کی ہیلپ کر رہی تھی، دیٹ واز دا فرسٹ ٹائم۔ ہم اپنے ہاتھوں سے مردوں کو نہلاتے ہیں، ہم اپنی آنکھوں سے ان کو اس دنیا سے جاتے دیکھتے ہیں، پھر بھی احساس نہیں ہوتا کہ سب کچھ اس دنیا میں رہ جانا ہے، سب کچھ اس دنیا میں رہ جانا ہے، صرف وہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کہ جو تم نے کھایا اور وہ ضائع ہو گیا، نکل گیا باہر، جو کپڑا تھا تم نے پرانا کر دیا، اور وہ جو چھت تھی جو تمہیں سردی اور گرمی سے بچائے گی، اس کے علاوہ ہر چیز کا اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے تمہیں جواب دینا ہوگا، ہر نعمت کا تمہیں سوال کا جواب دینا پڑے گا۔ کہ اور اس کے علاوہ میں بلکہ قبروں کی بات تھی تو حضرت علی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ہمیں قبروں پہ جانے سے منع، قبرستان جانے سے منع کر دیا تھا، لیکن بعد میں اس کی اجازت دے دی تھی، اور وجہ کیا تھی؟ تاکہ تم اس سے سبق حاصل کرو۔ ایک دفعہ حضرت عائشہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ واپس آ رہی تھی قبرستان سے، تو ایک صحابی ان کو ملے تو انہوں نے کہا کہ آپ کہاں سے آ رہی ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ قبرستان سے۔ تو انہوں نے کہا کہ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبرستان میں عورتوں کو جانے سے منع نہیں کیا تھا؟ تو وہ اپنے بھائی کی قبر سے واپس آ رہی تھی، تو کہتی ہیں کہ پھر حضرت عائشہ نے کہا کہ ہاں پہلے رسول اللہ نے منع کیا تھا، لیکن پھر اس کے بعد انہوں نے اجازت دے دی تھی، اور وجہ یہی تھی کہ تاکہ تم اس سے عبرت حاصل کرو۔ تو یہ دونوں چیزیں بھی میں ساتھ آپ کو مینشن کرنا چاہ رہی تھی۔ اچھا جی، اب آگے دیکھیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ آیہ نمبر 3 میں فرماتے ہیں کلا، ہرگز نہیں۔ اب دیکھیے پوری سورہ میں نا اتنا زور ہوگا نا، آپ جب پڑھو گے اور اس کو جب آپ بعد میں بھی پڑھیں گے نا، جب اس کو زبانی بھی آپ پڑھیں گے تو آپ یہ امیجن کر کے پڑھیے گا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہرگز نہیں، سوف ان قریب تعلمون، کہ ان قریب تم جان لو گے۔ ان قریب کیسے جان لیں گے؟ کہ موت تو انسان کی، چلو قیامت تو جب آئے گی ہمیں نہیں پتا ہماری زندگی میں آتی ہے یا بعد میں کب آئے گی، موت تو ہر انسان کی آئے گی نا۔ جیسے انسان کی موت آتی ہے، انسان کی آنکھیں ابھی کھلی ہوتی ہیں، اس کے ہونٹ بند ہو جاتے ہیں، جب فرشتے وہ دیکھنا شروع کر دیتا ہے اس کو ساری حقیقت نظر آ جاتی ہے۔ موت سب سے بڑی علم دینے والی، تعلیم دینے والی اس وقت ہوتی ہے۔ انسان دنیا میں نہیں تعلیم لے رہا نا، نہیں سیکھنا چاہتا، آخر میں جا کے جب اس کی موت کا وقت آئے گا پھر کیا فائدہ، اس کو اس وقت تو سمجھ آ جائے گی۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا چاہتے ہیں کہ بندے دنیا میں سمجھ جا، یہ چھوٹی سی زندگی ہے، اس میں تم سمجھ جاؤ کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تم کو کیوں دنیا میں بھیجا، what is the purpose of your life، صرف وہ سمجھ جاؤ اور وہ پرپس کو مڈل میں رکھ لو، اور اراؤنڈ اس کے جو بھی تم نے کرنا ہے تم کرو، کوئی گناہ کی بات نہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جس طرح سے حکم دیا ہے، دیکھیے ہر چیز دنیا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمارے لیے بنائی ہے، دنیا کی نعمتیں ہمارے لیے ہیں، لیکن ان کو اس کا حق کے ساتھ ادا کرو۔
ایک چیز کو جب تم زیادہ کرنا شروع کر دو گے تو کسی نہ کسی ایک چیز کا حق مارو گے۔ صرف یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ یہی ہمیں بار بار سمجھاتے ہیں کہ دیکھیں اصل میں دل کے اندر اللہ کی محبت رکھیں۔ جب آپ اللہ سے محبت کریں گے نا تو پھر آپ کو پتا ہوگا کہ اس رشتے کا کیا حق ہے اور کتنا حق ہے۔ ہم کبھی اپنے ماں باپ کو خدا کی جگہ پہ بٹھا دیتے ہیں، کبھی اپنے خاوند کو خدا کی جگہ پہ بنا دیتے ہیں، اور کبھی اولاد کو ہم اپنی خدا کی جگہ پہ بٹھا دیتے ہیں۔ ہمیں یہ بیلنس کرنا جب آ جائے گا نا تو ہماری زندگیاں خوبصورت ہو جاتی ہیں۔ کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کلا ہرگز نہیں، سوف تعلمون، کہ ان قریب تم جان لوگے اس بات کو، ثم کلا سوف تعلمون، کہ پھر ہرگز نہیں ان قریب تم جان لوگے۔ اللہ اکبر۔ کلا، پھر دیکھیں وہی بات کہ ہرگز نہیں، لو آتا ہے حسرت کے لیے، جیسے حسرت سے نہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ کیا ہو گیا بندے تجھے کہ کاش کہ تعلمون علم الیقین، کہ تو جانتا یقین کے ساتھ۔ ہم پڑھ رہے ہیں نا، کتنا زور لگا کے میں آپ کو بتانے کی کوشش کر رہی ہوں، آپ لوگ بھی کوشش کر رہے ہیں جس وقت آپ کلاس لوگوں کا ٹھیک ہو گئے۔ اچھا جی، اللہ اکبر۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں پہ جو ہمیں کہا کہ علم الیقین، علم الیقین کیا ہے؟ اب میں تھوڑا سا آپ کو علم الیقین کے بارے میں بھی بتاتی ہوں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں پہ جو فرمایا نا کہ تمہیں علم الیقین ہو جائے، یقین۔ اللہ اکبر۔ یا پاک پروردگار مجھے توفیق عطا کر کہ میں جو پڑھا ہے میں اس کا کچھ نہ کچھ حق ادا کر سکوں جتنا میں نے لکھا ہے۔ اچھا جی، اب دیکھیے دنیا میں آپ پہلے اس بات کو سمجھ جائیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں پہ ہمیں کیوں یہ کہا کہ کاش تم دنیا میں تمہیں علم الیقین ہو جائے۔ کہ نمبر 1 یہ کہ علم الیقین کس کو کہتے ہیں؟ کہ کسی خبر کو سن کر اور دلائل پر غور و فکر کرنے کے بعد جو علم ہوتا ہے نا اس کو علم الیقین کہتے ہیں۔ اور علم الیقین جو ہے اس کے بارے میں ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پہ ہم نے تو علم لیا نا، پڑھا ہے، ماں باپ نے بتایا ہمیں، دنیا میں جب ہم آئے ہیں ایز اے مسلمان، الحمدللہ ثم الحمدللہ مسلمان ہے، تو ہمیں جو علم ملا اس کی وجہ سے ہمیں اس بات کا یقین ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سبحانہ تعالیٰ کے رسول ہیں، اور اسی پہ ہم ایمان لاتے ہیں، رائٹ؟ تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ دنیا میں علم الیقین۔ اور جو صحابہ تھے، صحابہ نے کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی آنکھ سے دیکھا تھا تو ان کا کیا علم تھا؟ علم عین الیقین، جو آگے آئے گا انشاءاللہ، تو یہ یاد رکھیے گا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو اپنی نبوت پر یقین تھا، رائٹ، کیونکہ رسالت پہ جو ان کا یقین تھا نا اس کو حق الیقین کہتے ہیں۔ تو یہ 3 لیول اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انشاءاللہ اس سورہ میں ہمیں بتائے کہ تم دنیا میں رہتے ہوئے تمہیں اس بات کا یقین ہوتا کہ تم نے حساب کتاب کے دن اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے حاضر ہونا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی کتاب میں جو اللہ نے حکم دیا ہے وہ حق ہے، لا ریب فی پہ تمہیں یقین ہوتا کہ یہ وہ کتاب ہے، ذالک الکتاب لا ریب فی، کے جس میں کوئی شک نہیں ہے۔ اگر تمہیں، کیونکہ دیکھیں ہمیں جنت کا یقین ہے، آپ اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے ذرا سوچئے، ہمیں پتہ ہے، ہم کہتے ہیں ہاں جنت میں یہ ہوگا وہ ہوگا، ہم زبان سے کہتے ہیں کہ دوزخ میں یہ ہوگا، یقین اگر ہونا تو خدا کی قسم ہمارے کبھی یہ عمل نہ ہو جو آج ہمارے عمل ہے۔ صحابہ کی زندگیاں پڑھ کے دیکھیے کہ ان کا یقین کیا تھا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کرے کہ یا پاک پروردگار ہمیں حق الیقین عطا کر دے۔ اللہم آرنی حقا حقا وارزقنا اتباعہ و آرنا باطلا باطلا وارزقنا اجتنابہ۔ کہ یا اللہ ہمیں توفیق عطا کر کے ہمارا وہ، کیونکہ دل ٹھکتا ہے نا، جب دل کے اندر وہ یقین ہو جاتی ہے کسی چیز کا تو پھر اس پہ عمل کرنا بہت آسان ہو جاتا ہے۔ ہمیں پتہ ہے کہ جنت و دوزخ ہے، ہم جنت پہ تو اتنی زور و شور سے یقین رکھتے ہیں کہ کیونکہ ہم کلمہ گو ہیں، ہم نے کرے کچھ کرے نہ کرے ہمیں نہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یوں ہی ڈرایا ہوا ہے، ایسے تھوڑی۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ماں سے 70 گنا زیادہ پیار کرتا ہے۔ شیطان نے اتنے خوبصورت الفاظ دے کے ہمارا، وہ کہتے ہیں نا کہ یقین اس کے اوپر کر دیا کہ کوئی نہیں، ایسا ہونا ہی نہیں۔ آپ مجھے بتاؤ کہ اگر میں اور آپ پکی، ہمیں یہ پتہ ہے کہ ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہیں، امیجن کریں ذرا، اور ہم اپنی آنکھ سے دوزخ کو دیکھ رہے ہیں اور ہمیں پتہ ہے کہ ہمارے اعمال کا اس وقت سوال و جواب ہوگا، تو میں کہاں پہ کھڑی ہوں گی، تو کیا حال ہوگا؟
ہم نہیں سوچتے ایسے. ہم قبر کے بارے میں نہیں سوچتے ہیں کہ قبر میں وہ تو دوزخ کی بات ادھر جا کے ہے. آپ سوچیں قبر کے اندر ہی ٹائم ایسا آ جائے گا کہ دوزخ یا جنت کی کھڑکی کھلے گی. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بتایا نہیں کیا؟ ہمیں نہیں پتا اس بات کا کہ جیسے ہی ہماری آنکھ بند ہوگی ہمیں فرشتے ہم سے قبر کے سوال پوچھیں گے. ہمیں نہیں پتا کہ دنیا میں جو ہم نے عمل کیے ہوں گے وہ ایک خوبصورت شکل میں قبر میں آئیں گے، اور اگر ہم نے نہیں ویسے عمل کیے ہوں گے، ہم نے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے احکامات کے مطابق زندگی نہیں گزاری ہوگی تو ہمارا کیا حال ہوگا. لیکن ہم نہیں سوچتے اس بات کو، کیونکہ ہمیں لگتا ہے کہ نہیں بس ٹھیک ہے، اللہ ایسے ہی ہمیں ڈرانے کے لیے کہا ہے، کیونکہ قرآن زندگی میں کھلتا نہیں ہے، اور جن کا کھلتا ہے ان کا بھی وہ یقین نہیں ہوتا. آپ یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کلا لو، کاش ایسا ہوتا، تعلمون علم الیقین، کہ تم جانتے. جاننا کیسا؟ کہ یقین والا جاننا تمہیں ہو جاتا. لا ترون الجحیم، کہ اے بندے تو جہنم، البتہ ضرور بضرور تم دیکھو گے جہنم کو. اب یہاں پہ دیکھیے لا ترون کو آپ ذرا انڈرلائن کریں. دو تاکیدیں ہیں، لام تاکید کا اور نون مشدد. دو تاکیدوں کے ساتھ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں لا ترون الجحیم، کہ تو ہر صورت میں دیکھے گا جہنم کو. اور اللہ اکبر، اس کے بارے میں نے تھوڑی محنت کی ہے، لیکن انشاءاللہ آپ لوگوں کے سامنے رکھنا چاہتی ہوں. میں نے قرآن پاک کی ڈیفرنٹ آیات سے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جہنم کا جو نقشہ کھینچا ہے وہ میں آپ لوگوں کے سامنے رکھوں، تاکہ وہ ایک ہوتا ہے نا، ایک ہوتا ہے کہ بندے میری بات ہے میں اپنی طرح سے سمجھانے کی کوشش کرتی ہوں، پھر الحمدللہ ہم حدیث سے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، پھر ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کی جب ہم قرآن کی بات کرتے ہیں اور حدیث کی بات کرتے ہیں تو وہ علم الیقین تھوڑا سا نا پکا ہو جاتا ہے کہ ہاں اچھا قرآن میں اتنی جگہ پہ یہ بات آئی ہے. دیکھیں سورت الفرقان میں میرے اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جہنمی عذاب سے تنگ آ کر موت طلب کریں گے لیکن ان کو موت نہیں آئے گی. سورت فرقان کی آیت نمبر 13، اس کو لکھ لیں، انڈرلائن کریں، اور اس کے بعد آپ خود اپنا مصحف قرآن پاک کھول کے دیکھیے گا. سورت مومنون کی آیت نمبر 1 سے 4 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جہنم کی آگ جہنمیوں کے چہروں کا گوشت جلا ڈالے گی اور ان کے جبڑے باہر نکل آئیں گے. سورت اعلیٰ میں اللہ سبحانہ تعالیٰ آیت نمبر 13 میں فرماتے ہیں کہ جہنم کی آگ نہ زندہ چھوڑے گی اور نہ ہی مرنے دے گی. سورت ہمزہ آیت نمبر 4 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جہنم کی آگ لوگوں کو چکنا چور کر دے گی. سورت ہمزہ آیت نمبر 8 to 9 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جہنم میں کافروں کو بند کر کے اوپر سے اس کے دروازے بند کر دیے جائیں گے. آپ کو پتہ ہے جب میں اس کی تفسیر پڑھ رہی تھی وہ کہتے ہیں جیسے کوکر کو ہم بند کر دیتے نا، پریشر کوکر کو، نیچے آگ لگی ہوگی اور اوپر سے دوزخ کے دروازے اللہ سبحانہ تعالیٰ بند کروا دیں گے. اور سورت ابراہیم آیت نمبر 16 سے 17 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جہنمیوں کو زخموں سے بہنے والا خون اور پیپ پلائی جائے گی اور پینے کے لیے کھولتا ہوا پانی ان کو پلایا جائے گا. سورہ دخان میں یہ میں کچھ آیات آپ کے سامنے رکھ رہی ہوں، باقی تو اس کے علاوہ بھی اتنی ہے. میں نے سوچا کہ کچھ تو ایسا رکھوں آپ کے سامنے کہ کافی دیر تک آپ لوگوں کے دل میں یہ رہے، اور یہ آیات آپ خود سے جب پڑھیں گے تو آپ کو اور بھی یقین ہوگا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سورہ دخان آیت نمبر 43 میں کہتے ہیں کہ فرماتے ہیں کہ جہنمیوں کو تھور کا زہریلا کانٹے دار درخت کھانے کے لیے دیا جائے گا. سورت ابراہیم آیت نمبر 49 سے 50 میں کہ جہنمیوں کے ہاتھ اور پاؤں زنجیروں کے ساتھ باندھ دیے جائیں گے. جیسا امیجن تو کر کے دیکھیں کہ کیا مطلب ایک اتنا سا انسان، آنیسٹلی میں کہتی ہوں کہ اتنی بڑی بڑی سزائیں کہ دل کانپ جاتا ہے کہ جہنمیوں کے ہاتھ اور پاؤں زنجیروں سے باندھ دیے جائیں گے اور آگ کے شعلے ان کے چہروں پر برسائے جائیں گے. یہ کون کہہ رہا ہے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ جس نے ہمیں پیدا کیا ہے، جس کی ہم مخلوق ہیں، جس کے ہم بندے ہیں، وہ بتا رہے ہیں کہ یہ ہوگا اس دن. اور سورت الحج کی آیت نمبر 19 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جہنمیوں کو لوہے کے گرزوں اور ہتھوڑوں سے مارا جائے گا. سورۃ زمر کی آیت نمبر 16 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جہنمیوں کے لیے آگ کی چھتریاں اور آگ کے فرش ہوں گے. اور پھر دیکھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا کہ جہنمیوں کو دیے جانے والے کھانا، جیسے تھور کا ہم نے پڑھا تھا نا کہ ایک ٹکڑا
اگر دنیا میں گرا دیا جائے تو ساری دنیا کے جاندار جو ہے نا وہ برباد ہو جائیں گے۔ اور پھر رسول اللہ نے فرمایا کہ جہنمیوں کو پلائے جانے والا مشروب جو ہے اس کا ایک ڈول اگر دنیا میں ڈال دیا جائے تو ساری دنیا کی مخلوق بدبودار ہو جائے۔ یہ حال ہے۔ اور پھر دیکھیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے، ہم سورۃ ملک پڑھتے ہیں نا، روز رات کو پڑھتے ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَالَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ، جو انکار کرتے ہیں نا اللہ سبحانہ تعالیٰ کے احکامات سے، نہیں کچھ نہیں ہونا، کچھ نہیں ہونا۔ اب دیکھیے گا کہ فرشتوں کے سامنے ہم وہاں پہ اعتراف کریں گے جو گناہ گار ہوں گے کہ وَالَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ، کہ بڑا ہی برا ٹھکانہ ہے جہاں پہ وہ جائیں گے جو اللہ کی آیات کا انکار کرتے ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے احکامات کا انکار کرتے ہیں۔ ذہن میں رکھیے گا، مشرکین مکہ اللہ کو مانتے تھے، اللہ کی نہیں مانتے تھے، ٹھیک ہے۔ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں اِذَا أُلْقُوا فِيهَا، جب ان کو ڈالا جائے گا نا دوزخ میں، سَمِعُوا لَهَا شَهِيقًا وَهِيَ تَفُورُ، تو وہ دوزخ کو چیختا اور چنگاڑتا ہوا دیکھیں گے۔ وَإِذَا أُلْقُوا، جب ان کو ڈالا جائے گا، فِيهَا، اس میں، سَمِعُوا، تو وہ سنیں گے اس کو چیختا اور چنگاڑتا ہوا، تَكَادُ تَمَيَّزُ مِنَ الْغَيْظِ، کہ وہ غصے کے مارے ایسا لگے گا پھٹ جائے گی۔ کلما القی فیہا فوج سالم خزنتها الم یاتکم نذیر، اس دن فرشتے کلما القی فیہا، جب اس کو ڈالیں گے نا تو اس کے اندر ڈالنے والے جو فرشتے ہوں گے فوجن سالم، تو پوچھیں گے اس بندے سے کہ کیا تمہارے پاس کوئی ڈرانے والا نہیں آیا تھا؟ فرشتے بھی حیران ہو جائیں گے کہ یہ کیسا انسان ہے کہ تمہارے پاس کوئی ڈرانے والا نہیں آیا تھا، کسی نے نہیں بتایا تھا کہ اگر تم ایسا عمل کرو گے تو تمہارے ساتھ ایسا ہوگا۔ قالو، وہ کہیں گے بلا، ہاں ہاں کیوں نہیں، قد جاءنا نذیر، کہ آیا تھا ہمارے پاس ڈرانے والا، فکذبنا وقلنا ما نزل اللہ من شیء، ہم نے کہا تھا کہ کچھ نہیں ہونا، ما نزل، ایسا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تھوڑی کچھ کرنا ہے، ماں سے 70 گنا زیادہ پیار کرتا ہے، ہمیں کچھ کرے گا؟ ہاں کہا تھا، فقلنا، اللہ اکبر، ما نزل اللہ من شیء ان انتم الا فی ضلال کبیر، کہ تم تو بڑی گمراہی میں ہو۔ اور پھر کہیں گے کہ وَقَالُوا لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ أَوْ نَعْقِلُ مَا كُنَّا فِي أَصْحَابِ السَّعِيرِ، کہ اللہ اکبر اس وقت اعتراف کریں گے کاش لو کننا نسمع، کہ ہم سنتے اور ہم اس وقت عمل کرتے، نعمل، اور ہم عمل کرتے تو آج ہم دوزخ والے نہ ہوتے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ پتہ ہے کیا کہیں گے؟ کہیں گے فَاعْتَرَفُوا بِذَنبِهِمْ فَسُحْقًا لِأَصْحَابِ السَّعِيرِ، کہ وہ کہتے ہیں نا دوری، دفع کرو ان کو، لے جاؤ یہاں سے، اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو فرمائیں گے۔ تو یہ حال ہوگا دوزخ میں لوگوں کا۔ اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ قیامت کے دن ہر انسان جو ہے نا، ہر کوئی دوزخ پہ سے گزرے گا، لیکن مومن اس طرح سے گزرے گا جیسے کہ وہ اس کی جس گزرگاہ ہوتی ہے اس طرح سے گزر جائے گا، لیکن کافر کا ٹھکانہ جو ہے وہ وہیں پہ وہ رہے گا، اور اس کا ٹھکانہ جو ہے وہ پلسرات پہ اوپر سے ہی وہ گر کے نیچے جائے گا، دوزخ ہوگی۔ اللہ اکبر۔ ایک طویل حدیث میں آتا ہے کہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ دوزخ کے اوپر ایک پل بچھایا جائے گا، تم میں سے بعض اس پر سے پلک جھپکتے ہوئے گزر جائیں گے، بعض بجلی کی طرح اور بعض آندھی کی طرح، بعض تیز رفتار گھوڑے کی طرح۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کرے کہ یا پاک پروردگار ہم ان لوگوں میں شامل ہوں۔ اور بعض اونٹوں کی طرح گزریں گے، ان میں سے بعض تو صحیح سلامت نجات پانے والے ہوں گے، اور بعض جہنم کی آگ میں جھلس کر باہر نکلیں گے، یہاں تک کہ آخری شخص بھی اس میں سے گھسیٹتے ہوئے نکلے گا۔ بہت بڑا۔ اب جتنا بھی تھا میں نے سوچا کہ میں آپ لوگوں کے سامنے یہ سارا کچھ رکھ دوں۔ کوشش ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ یا پاک پروردگار ہمیں عمل کرنے والا بنا دے۔ اور آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا ثم، دیکھیں پہلے کیا کہا تھا کہ تم ضرور بضرور دیکھو گے کس کو؟ جہنم کو۔ ثم، پھر لَتَرَوُنَّهَا، پھر دیکھے وہی زور سے کہ تم دیکھو گے ضرور بضرور اس کو، عین الیقین۔ اب پہلے کون سا تھا یقین؟ علم الیقین، جیسے آج ہم علم لے کے یقین کرنے والی بات ہوتی ہے نا، وہاں پہ تو تم آنکھوں سے دیکھو گے، پھر کہاں پہ جاؤ گے؟ پھر کیسے انکار کر سکو گے؟ سورۃ ملک آج رات کو پڑھو گے نا تو پھر آپ دوبارہ سے اس کو غور کیجئے گا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم اپنی آنکھ سے دیکھو گے۔
ثم लतुसअलुन्ना यौमइज़िन अनिन नईम, और उस दिन तुम्हें फिर देखिए लतुसअलुन्ना को देखिए फिर दो दफा उसके अंदर शिद्दत है लाम की और नून मुशद्दद की कि तुम जरूर बजरूर पूछे जाओगे यौमइज़िन उस दिन अनिन नईम नेमतों के बारे में कि अल्लाह सुब्हाना ताला ने जो तुम्हें नेमतें अता की हैं उसके बारे में तुमसे ज़रूर सवाल किया जाएगा। हसन बसरी रदी अल्लाह रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, अल्लाह अकबर, वो कहा करते थे कि आदम के बेटे तू क्यों कर इन अल्लाह सुब्हाना ताला की नेमतें शुक्र अदा करने से बाज रह सकता है, हालांकि उसके शुक्र के नतीजे में उसने कहीं बड़ी नेमत तुझे देने का अता करने का वादा किया है। लिहाजा तू हमेशा हर हाल में अल्लाह की नेमत का शुक्र अदा करता रहे ताकि उससे बड़ी नेमत तुझे मिल जाए। सैयदना जाफ़र बिन मोहम्मद ने सुफियान सूरी से कहा कि अल्लाह ने तुझ पर नेमतें नाजिल की हैं और तू चाहता है कि ये नेमतें बाकी रहें, तो कसरत से अल्लाह सुब्हाना ताला की हम्द बयान करता रहा कर और इन नेमतों पर अल्लाह का शुक्र अदा किया कर, क्योंकि अल्लाह सुब्हाना ताला का वादा है। कुरान पाक में अल्लाह सुब्हाना ताला ने फरमाया सूरत इब्राहीम में कि इन शकरतुम लाज़ीदन्नकुम, वहां पे भी देखिए जोर है लाज़ीदन्नकुम, कि अगर तुम शुक्र अदा करोगे तो मैं तुम्हें जरूर और ज्यादा अता करूंगा। वाला इन कफर तुम, लेकिन अगर तुम न शुक्री करोगे, तुम नहीं शुक्र करते, इन्ना अज़ाबा लशदीद, तो मेरा अजाब भी फिर बड़ा शदीद है, फिर तकलीफ होगी ना। फिर सूरत बनी इसराइल में अल्लाह सुब्हाना ताला फरमाते हैं ना आया नंबर 36 में कि बेशक कान, आंखें और दिल, इनमें से हर एक के बारे में तुमसे सवाल होगा। अब देखते हैं ना कई दफ़ा, देखिए वो कहते हैं ना कि जिसकी तन्हाइयाँ पाक हो जाए ना वो कामयाब हो जाता है। कई दफ़ा हम लोग ऐसी चीज़ें, फॉर एग्जांपल टिकटॉक खोला हुआ है या कोई ऐसा चीज़ कि हमें पता होता है अब तो कोई नहीं देख रहा, सब सो गए हैं, रात को अकेले देख रहे हैं, आंखें हमारी क्या देखती हैं। अब सिर्फ ये देखिएगा कि इसका सवाल जवाब देना है। ये अल्लाह की नेमतों में से वो नेमत है, एक एक लम्हे का सवाल अल्लाह सुब्हाना ताला पूछेंगे कि तूने क्या किया था। अल्लाह सुब्हाना ताला ने फरमाया कि दिल के बारे में कि तुम्हारा दिल किधर अटका हुआ था, तुम्हारी ख्वाहिशात क्या थी। अल्लाह सुब्हाना ताला पूछेंगे कि तुम्हारे कान ने क्या क्या आवाज़ें सुनी थी। अल्लाह अकबर। हदीस में आता है कि हज़रत अबू हुरैरा रदी अल्लाह अन्हु रवायत करते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सबसे पहले बंदे से क़यामत के दिन जिन चीज़ों के बारे में सवाल किया जाएगा ना वो ये हैं कि तुम्हें तंदुरुस्त जिस्म नहीं दिया था क्या, और तुम्हें पानी पीने के लिए नहीं दिया था क्या। देखें, हमारी सेहतमंद ज़िंदगी का सवाल होगा कि तुम्हें सेहतमंद, जब हम बिस्तर से उठते हैं जिस दिन, अल्लाह का एहसान है कि चल के बाहर निकलते हैं, नमाज़ पढ़ते हैं, वज़ू के लिए पहले जाते हैं। अब देखिए कि एक एक के पूरा दिन में आपने जो कुछ किया वो अल्लाह ने सेहत दी तो किया ना। जब कभी ऐसा होता है ना कि पेट ज़्यादा भरा होता है, फिर ख्वाहिशात भी ज़्यादा उभरती हैं। अल्लाह सुब्हाना ताला हर जगह पे एक बंद लगाते हैं बंदे के कि देख बंदे, तू इससे आगे ना बढ़ना, तू जब हद से बढ़ेगा तो तू गलत चीज़ करेगा, तेरे गलत करने से मेरे दूसरा बंदा तकलीफ़ में आ जाएगा। सिर्फ ये बात है। अल्लाह सुब्हाना रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि क़यामत के दिन इब्ने आदम 2 कदम भी नहीं चल सकेगा हत्ता कि 5 चीज़ों का जवाब ना दे दे। आप और मैं अब देखें कि हम लोग क्या तैयार हैं। सवाल आप अपने आप से ये साथ साथ करें। ये मैंने आपको बहुत दफ़ा हदीस सुनाई है। नंबर 1 कि उम्र किन कामों में खर्च की थी, किन कामों में उम्र खर्च की। या अल्लाह, पता ही नहीं चला, जॉब करके आ गए, बच्चे पालने थे, फिर रात को तो अपना ड्रामा देखा था और उसके बाद थके इतने थे अल्लाह जी, वो वीकेंड पे तो पार्टी इतनी होती थी, वो शादियां तो इतनी, अब तो पहले तो दोपहर में हुआ करती थी, अब तो रात की होती हैं। या पाक पवित्र का इतना फन था, सोते सोते तो फिर इशा की नमाज भी मारे बांधे किस मुश्किल से पड़ी थी। तहज्जुद में उठना तो तौबा करे बहुत ही मुश्किल था। तो उम्र तो फजर भी कज़ा हो गई थी उस दिन। सोचने की बात है। देखें, वो लोग आप लोगों में से जो अल्हम्दुलिल्लाह कायम है ना नमाज़ों पे कि उनको आदत है, लेकिन वो लोग, ये कुरान तो सबके लिए है ना। अभी जो स्ट्रगल में आए, अभी कोशिश कर रहे हैं, जब वो ऐसी चीज़ों के अंदर जाते हैं ना तो फिर असल वाली चीज़ छूटना शुरू हो जाती है।
آپ نے عمر کن کاموں میں خرچ کی تھی، جوانی کن کاموں میں گوا کے آئے ہو، ایسا اپنا مال کہاں سے کمایا تھا، حلال تھا کہ نہیں تھا، اور اگر مال کمایا تھا تو مال کن کاموں پہ خرچ کیا تھا، اس سے جو علم تمہیں ملا تھا، دنیا میں آئے ہیں تو علم تو ملتا ہے نا، جو علم تمہیں دیا گیا تھا اس کے مطابق کتنا عمل کیا ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ دیکھیں پوچھیں گے ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، ہر نعمت کا سوال ہوگا۔ دیکھیں سب سے بڑی نعمت جو ہے نا ہمیں کیا ملی ہے، آپ کو پتہ ہے؟ دین کی نعمت، اسلام کی نعمت۔ صحابہ سے پوچھئے، کبھی پڑھتے ہیں نا کہ سب سے پہلے آپ دیکھیں بی بی سمیہ، ان کو کیا تھا، ان کا جو ابو جہل تھا نا، ان کا جو مالک تھا، وہ غلام تھی اس کی، تو جب اس نے، آپ امیجن کریں کہ وجہ کیا تھی کہ 3 اونٹ ان کے دونوں ہاتھ اور دونوں پاؤں کے ساتھ باندھ کے، اور پھر کیا پوچھا تھا کہ اب بھی کیا تم انکار کرتی ہو، کیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو تم وہ دین لے کے آئے ہیں اس کا تم انکار کرتی ہو تو ہم تمہیں کھول دیں گے، تمہیں تکلیف نہیں دیں گے، لیکن اگر تم انکار کرو گی، تم ان کی بات مانو گی تو پھر تمہاری موت ہے۔ اس طرح سے وہ اونٹ فرق ڈائریکشن میں چلا دیے ودن اے سیکنڈ۔ آپ سوچیں ان کے جسم کے پرخچے اڑ گئے تھے، لیکن انہوں نے نہیں چھوڑا، ان کا نہیں، میں دین نہیں چھوڑ سکتی ہوں، مجھے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے دین جو اللہ نے دیا یہ تو موت ہے، یہ تو آئی جانی ہے اس دنیا میں، آ جائے۔ یہ تھے وہ لوگ۔ میں آپ کو کس کی اگزامپل آپ دیکھیں، ان کے پاس کیا تھا جو ہم پڑھتے ہیں بار بار، جب بلال رضی اللہ عنہ ان کو